बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। आज की वीडियो खास कर इस मौजू पर है कि दिल आज़ारी किसे कहते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाई गई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि दिलजारी किसे कहते हैं और इसके नुकसान क्या हैं। दिलजारी का लग़वी मानी है दिल दुखाना और इसका तफसीली मानी है दिल को तकलीफ़ पहुँचाना, ताना देना, दिल तोड़ना, दिल शिकस्ता करना, बुरे अल्फाज से बुलाना, बिला जाते किसी को मारना, किसी को कमज़ोर देखकर उसे मारना या झिड़कना या मजाक करना, महफिल में किसी का मजाक उड़ाना, किसी की मजदूरी पर मजाक उड़ाना, मसलन कोई नगड़ा है या लूला है या एक आँख से काना है तो उसका मजाक उड़ाना और कहना कि देखो ये अंधा जा रहा है, देखो ये काना जा रहा है। ये कुदरत को मजाक करने वाली बात है क्योंकि कुदरत ने उसे ऐसा बनाया। किसी भी तरीके से किसी की दिलजारी करना, मसलन हाथ से, पाँव से, ज़ुबान से, आँख से, यानी आँख से भी इशारे करके बंदा किसी को तंग कर सकता है। अगर आपने किसी का दिल दिखाया है तो इससे माफ़ी मांग लें और तौबा भी कर लें। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांग लेना बहुत आसान है, लेकिन आपने दिल टूटने पर किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। किसी का दिल तोड़ना ऐसे ही है कि किसी को बेवजह कत्ल कर दिया जाए। हर गुनाह की माफ़ी है, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने की कोई माफ़ी नहीं है। वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े मगर इंसानियत से गिर जाए। हर इबादत की क़ज़ा है मगर इंसान का दिल तोड़ने की क़ज़ा नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी का दिल मत दिखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला ज़िंदगी चाहता है। टूटे हुए दिल और गिरते हुए आंसू की कीमत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लोग बेजान चीज़ों के टूटने पर बरहम हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, लेकिन इंसान का दिल तोड़कर ना कभी कोई बरहम हुआ है और ना कोई उदास, क्योंकि हम लोग चीज़ों से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स बिला इजाज़त शरइया अगर किसी मुसलमान को अपने हाथ या ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाता है तो कामिल मुसलमान वो नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। कोई शख्स अपने सुकून के लिए दूसरों को बेसुकून कर रहा है मगर नतीजतन बेसुकूनी उसी की तरफ ही लौटती है, वो खुद बेसुकून हो जाता है। दूसरों के राम पहुँचाने का जो फ़ायदा होता है और जो राहत मिलती है, खुशी मिलती है, वो तकलीफ़ों को ख़त्म कर देती है। हमारे माशरे में किसी की दिलजारी करना बहुत हल्का समझा जाता है। हम मुझे कहते हैं बस थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मुझे यार थोड़ा सा मजाक ही तो मैंने किया है और तो माइंड ही कर गया। आप इसकी इज़्ज़त नफ्स पर हाथ डाल रहे हो और इस चीज़ को फ़नी कह रहे हो, हासा मजाक कह रहे हो और बाकी लोग मजाक उड़ाने वाले की हौसला अफजाई करते हैं। सोच साथ सोच, कैसा ज़माना आ गया है। अब लोगों के इनके उल्टे कामों पर इनकी तारीफ़ की जा रही है और हौसला अफजाई की जा रही है। प्रैंक वीडियो बनाते फिरते हैं, इसमें दिलजारी भी होती है। बहुत भयानक अंजाम है इसका जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। आप सब ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी और जिसने मुझे तकलीफ़ दी तो उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है और ये बात ज़हन नशीन कर लें। अगर किसी की आंख में आंसू आपके सताने की वजह से आए तो ये आंसू आपके लिए कर्ज बन गए हैं। अब ये कर्ज उतारना ही पड़ेगा आपको। दिल का सुकून चाहते हो तो रोवो। हंसने से दिल का सुकून नहीं मिलता, रोने से दिल को सुकून मिलता है। आजकल हंसने और कह लगाने की महफिलें सजाई जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह। पहले रोने की महफिलें होती थीं जिसमें अल्लाह का जिक्र होता था, इस्तग़फ़ार होता था और तौबा होती थी, जिसमें इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए रोते थे और दिल का सुकून पाते थे। कुरान फरमाता है कि हंसो कम और रोवो ज़्यादा। दिल तोड़ना काबे की हुर्मत से बढ़कर है। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों की दिलजारी और दुख से हासिल होती है। हंसी मजाक करने और किसी की दिलजारी करने में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है और बहुत से लोग इस छोटी सी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और साल तक नहीं होता।
یا احساس ہوتا بھی ہے تو ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں، اور یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ، کسی دوسرے انسان کو تکلیف سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ کسی محفل میں بیٹھے شخص کا مذاق نہ اڑانا، اپنے غصے کو دبا لینا، کسی کو تانا نہ دینا، کسی کو کمتری کا احساس نہ دلانا، ان سب باتوں کے شر سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، شاید وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کی دل زاری اور دکھ سے حاصل ہوتی ہے۔ اتنی تیز تلوار یا کینچی نہیں ہوتی جتنی تیز ہماری زبان چلتی ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بربادی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے اور دوسروں کی کمزوریوں کو باقی سب کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اس کو دکھ ضرور رہے گا۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، اگر ایسا ہو گیا تو وہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مظلوم اور ماضی کی آہ سے ڈرو کہ وہ آہ کیسی بھی ہو اشک کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کا دل دکھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ جس خدا سے تم محبت کرتے ہو تو وہی خدا اس کے دل میں بھی رہتا ہے۔ ہلکی سی کسی کی دل آزاری کرنا، کسی جانور کی بھی دل آزاری کرنا کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے، گناہ آپ کو کاٹ رہے ہیں، تو آپ رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ فوراً بول دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کسی کا دل دکھ جائے گا، اور بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سچا بندہ کھڑا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچا کو ہو سکتا ہے اور ان سے میٹھا کو ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ خیال کر کے میں سچا ہوں، میں کڑوا ہوں، ہر وقت زہر اگلتے رہوں، لوگوں کی عزتیں چھالتے رہنا کیونکہ میں سچا ہوں۔ اور سچا بندہ بات کر دیتا ہے۔ اپنی گفتگو کو کنٹرول میں کرو، کسی کا دل نہ توڑو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، خلق خدا کی بہتری کا سوچو، اپنے اوپر سہل و مگر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی کسی کو کچھ نہ کہا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ کہنا چاہتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر فرماتے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے مگر ایسا نہیں ہے، اس طرح ہے، اور جس کا ماجرا ہوتا وہ سمجھ جاتا۔ کچھ لوگ بڑے مجمع میں ایسے بات کرتے ہیں کہ ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایسا کرنے سے کہ عزت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اے انسان یہ بتا کہ تیرا گمان یہ ہے کہ تو سچا ہے، کیا تیرے پاس سچا ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ تو سچا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسے ہی زبان سے کوئی بات نہ نکل جائے جس سے سامنے والا کا دل دکھ جائے۔ ایک عربی کے شعر کا ترجمہ ہے کہ جو زخم نیزوں سے لگتے ہیں وہ ایک دن بھاری جاتے ہیں، مگر زبان سے لگے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرتے، وہ جب بھی یاد آئیں تو تازہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ سوچو کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا تیر کسی کو زخمی تو نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ابا جان سے مشورہ کر سکتی ہوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوشی خوشی اپنے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس آئیں اور یہ ماجرہ سنایا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے جو راز کی باتیں آپ سے کی ہیں تو ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جب واپس آئیں حضرت عائشہ صدیقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ ٹھیک ہے ایک بات بتا دیں راز والی باتوں میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ایک دفعہ مسکرائے اور پھر فرمایا جب میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے جو باتیں مجھ سے کیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئیں اور جلدی سے جا کر اپنے والد گرامی کو جا کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے، تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی میرے والد گرامی یہ تو خوشی کی بات ہے مگر آپ رونے کیوں لگ گئے؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میری بیٹی تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھو، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو اللہ سے بغیر حساب کے جنت عطا کر دے، تو اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑ دے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھ سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ گیا۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔